جی ابھی بھی تھوڑی سی کنفیوژن میں دیکھ رہا ہوں. اسم کو آپ حالت رفع میں دیکھ رہے ہیں تو حالت رفع میں فاعل ہوگا آپ کا. یہاں پر فاعل آپ کا ضمیر کی صورت میں تھا، نصرہ اس نے مدد کی. یہاں پر وہ اس جو ہے اس کو میں نے ظاہر کر دیا، زید نے مدد کی. اعراب نہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ فاعل ہے کہ مفعول ہے. نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ زیدن زید نے مدد کی. نصرہ زیدن اس نے زید کی مدد کی، اس نے مدد کی زید کی. اب زید مفعول ہے، وہاں پر زید فاعل تھا، یہاں پر زید مفعول ہے. اعراب ہمیں بتا رہا ہے. نصرہ اس نے اس کی مدد کی. پہلے جملے میں آپ کا فاعل ضمیر تھا، دوسرے جملے میں آپ کا فاعل ظاہر تھا، تیسرے جملے میں آپ کا فاعل ضمیر تھا لیکن مفعول ظاہر تھا. اب چوتھے جملے میں آپ کا فاعل اور مفعول دونوں ضمیر کی صورت میں استعمال ہو. نصرہ اس نے اس کی مدد کی، ہی ہیلپ ہم. بالکل اس حوالے سے آپ دیکھیں دونوں آپ کے پروناؤنز ہیں. اب ہم کون سا کیس آپ استعمال کر رہے ہیں، ہی کون سا کیس استعمال کر رہے ہیں، آپ کو میں خوب پتہ ہے، اس لیے کبھی کوشش ہی نہیں کی جاننے کی. لیکن عربی زبان میں اس کا خاص آپ خیال رکھیں گے کہ نصرہ. اچھا اب ایک جملہ میں آگے لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اس جملے میں نے فاعل کو ظاہر کر دیا اور مفعول کو ضمیر کی صورت میں رہنے دیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہماری جملہ فعلیہ کی نارمل ترتیب کیا ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول، یہ ہماری نارمل ترتیب ہے. ٹھیک. اس اعتبار سے اگر ہم اس ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو ہمارا کیا بنے گا یہ جملہ؟ نصرہ، اس کے بعد فاعل آئے گا. ٹھیک ہے. فاعل ہمارا اور اس کے بعد ہمارا مفعول آئے گا. اب مفعول ہمارا ضمیر کی صورت میں ہے تو ہمارے سیکھنے کے اعتبار سے یہ شکل بنتی ہے. لیکن ضمیر یہ حالت نصب اور جر والے ضمائر جو یہ اٹیچڈ ضمائر ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں آپ کو یہ عجیب سا لگ رہا ہے یہاں لکھا ہوا. ایسی صورت میں رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا جملہ آ جائے جس میں آپ کا فاعل ظاہر ہو اور مفعول ضمیر ہو تو اس صورت میں مفعول کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر کے لکھا جاتا ہے. اس وقت جملہ فعلیہ کی ترتیب میں تبدیلی لے آئی جاتی ہے، یعنی فعل اس کے بعد پھر مفعول آ جاتا ہے اور پھر فاعل آتا ہے. تو اس کو صحیح جملہ یہ آپ کا بنے گا نصرہ زید. جی ہاں جی، میں نے ادھر سیدھا پیش لگایا ادھر الٹا پیش لگایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں جی ماشاء اللہ. یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر کے حوالے سے ہم یہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اس پر کبھی سیدھا پیش آتا ہے، کبھی الٹا پیش آتا ہے، کبھی سیدھی زیر آتی ہے، کبھی کھڑی زیر آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پچھلے حروف کی حرکت ہے. اس سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس پر الٹا پیش لکھا اور پڑھا جاتا ہے. تو نصرہ زید. ہاں اگر آپ کا مفعول بھی ظاہر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید نے حامد کی مدد کی، تو اس میں ہم اسی ترتیب کو سامنے رکھیں گے. نصرہ زید حامدن. ٹھیک ہے. تو یہ جملے آپ دیکھیں بورڈ پہ آپ کے سامنے 4 اور 2 6 جملے لکھے ہیں.
یہ 6 جملے آپ سمجھ جائیں، اس پہ غور کریں، یقین کریں آپ کا فعل کور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہی صورت ہو سکتی ہے. آپ کا فاعل ضمیر ہوگا، آپ کا فاعل ظاہر ہو سکتا ہے، آپ کا مفعول ظاہر ہو سکتا ہے، آپ کا مفعول ضمیر ہو سکتا ہے، آپ کا فاعل مفعول دونوں ضمیر ہو سکتے ہیں، آپ کا فاعل اور مفعول دونوں ظاہر ہو سکتے ہیں، آپ کا فاعل ظاہر ہو سکتا ہے، مفعول ضمیر ہو سکتا ہے. تو یہ کمبینیشنز ہیں سارے. تو یہ 6 جملے اگر آپ طریقے سے کوئی اور ورب جو ہے استعمال کر رہے ہیں، جیسے یہ نصرہ یہاں ہے، آپ وہاں پر کوئی اور ضربہ استعمال کر لیں اور ورب استعمال کر کے اس طرح کی پریکٹس کر لیں، تو یقین مانیے آپ انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ آپ فعل پر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دسترس حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ جملہ لکھا ہے کے سامنے کہ نصر زید حامدن، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ فاعل نے پہلے آنا ہے. ہمیشہ ہم فاعل اور مفعول کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. یہ جملہ نصر حامدن زیدن بھی ہو سکتا ہے، لیکن نارمل ترتیب یہ ہوتی ہے. ترتیب لازمی طور پہ ہم نے چینج کب کرنی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ آپ کا فاعل ظاہر ہے اور مفعول ضمیر ہے. اس صورت میں آپ لازماً وہ چینج کریں گے، ورنہ آپ نارمل ترتیب رکھیں گے. اور ہم چونکہ نارمل ترتیب سے چل رہے ہیں تو اس لیے ہم جملوں کو ٹرانسلیٹ اسی طریقے سے کریں گے. لیکن جی یہ کچھ چیزیں الحمدللہ کلیئر ہو گئی، 1-2 پوائنٹ یہ ہو گئے. اب ایک ٹاپک میں مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کو ڈیٹیل سے تو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے آخری دنوں میں تفصیل سے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوا ہے کوئی اور بک پڑھنے کا، تو اس میں آپ کو مفعول کی مختلف اقسام پڑھنے کو ملیں گی. میں چاہتا ہوں کہ اس کا ہلکا سا ایک آپ کو تعارف کراتا چلوں. وہ صرف تعارف ہوگا، ایک ایگزامپل ہوگی اس کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنے سبق کو آگے لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم اس کو پڑھیں گے اپنے اس کورس کے آخری ایام میں. ٹھیک، تو اب اس ٹاپک کو ذرا سمجھے گا. مفعول کی اقسام. مفعول کی اقسام پڑھنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ جملے لکھوں گا صرف اردو میں، اور پھر آپ سے میں نے نتائج نکلوانے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے نتائج نکالتے ہیں. زید نے حامد کی مدد کی، سادہ ترین جملہ ہے، اس کو بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. جملہ لکھوں گا میں، اس کی عربی لکھوں گا، اور اس کے بعد مفعول کی وہ جو قسم استعمال ہوئی ہے اس کا نام آپ کے سامنے رکھ دوں گا. تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سبق کور ہو جائے گا. یہ ساتھ سے ٹرانسلیشن بھی کرتے جائیں. وہ مفعول جس پر فعل واقع ہو، یہ وہی مفعول ہے. وہ مفعول جس پر فعل واقع ہو. اللہ نے زمین کو پیدا کیا، خلق اللہ الارض. ٹھیک، جس پر فعل واقع ہو، جسے ہم نے مفعول کا نام دیا ہے، اس مفعول کا، اب چونکہ ہم مفعول کی اقسام پڑھ رہے ہیں تو اس میں اس کا ایک خاص نام ہوگا. وہ مفعول جس پر فعل واقع ہو، اس کو گرامر کی اصطلاح میں مفعول بھی کہا جاتا ہے. اب یہ ٹرمز ہیں، بس صرف آپ اس کو نوٹ کر لیں، سن لیں، ذہن سے تو نکل جائیں گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے آخر میں تو اس پر کچھ نہ کچھ ریفرنس ہوگا. یہ ہمارا مفعول بھی ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہو. زید صبح کے وقت گیا. اس جملے میں کام کیا ہوا ہے؟ جانے کا. ٹھیک ہے، فعل ماضی استعمال ہوا گیا، اور اس کا فاعل کون ہے؟ زید. اب یہ صبح کے وقت، یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ فعل کے واقع ہونے کا وقت بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی عربی میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. پہلے زید گیا کی عربی کیا ہوگی؟ ذہب زیدن. ذہب زیدن، زید گیا. اب صبح کے وقت، صباحن.
فالمغیرات صبحا، پھر وہ صبح کے وقت غارت گری کرتے ہیں. وہ لفظ جو فعل کے واقع ہونے کا وقت بتائے اس کو مفعول فیہ کہتے ہیں. وہ مفعول فیہ کہلاتا ہے. میں نے اس کو گھر کے سامنے دیکھا. اب یہ کانسیپٹس اپنے کلیئر کریں. اس میں فعل کیا ہے؟ دیکھا. ماشاءاللہ. فاعل کون ہے؟ میں. کس صورت میں؟ ضمیر یا ظاہر؟ ضمیر کی صورت میں. تو اس کا مطلب گردان چلے گی. مفعول اس کو، یہ ہمارا مفعول ہے. مفعول کی صورت میں، ضمیر کی صورت میں. اب ایڈیشن کیا ہو رہی ہے؟ گھر کے سامنے. ٹھیک. اب یہ گھر کے سامنے یہ لفظ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ فعل کے واقع ہونے کی جگہ بتا رہا ہے. اب اس کی عربی میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. دیکھنے کے لیے مادہ جو استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں وہ را، حمزہ اور یا مادہ استعمال ہوتا ہے. اور میں سائڈ پہ لکھ کے بعد میں اس کو مٹا دوں گا. را، حمزہ، یا. اور فعلہ کی ڈائی سے یہ استعمال ہوتا ہے. تو آپ اس کو جب فعلہ کی ڈائی سے لکھیں گے تو یہ بنے گا آپ کا را آیا. تو پھر اس سے اگر گردان آپ نارمل اس اسٹیج پہ ابر کریں گے نا، بعد میں کچھ چینجز آتی ہیں. جب فعل کے حروف مادہ میں یہ یا آ جاتی ہے، حمزہ آ جاتا ہے یا واو آ جاتا ہے، تو کچھ ورب میں کچھ چینجز آتی ہیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پڑھیں گی. اسی کی کڑی ہے وہ جو کالا پڑھا ہم نے پڑھا تھا نا. وہ کالا اصل میں کاف واو لام ہی تھا، وہ قوالا تھا. قوالا سے وہ کالا بن گیا کیونکہ واو بیچ میں آ گیا. یہ بھی باقاعدہ قواعد ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے اور میں نے پڑھانے آپ کو. اس سے گردان آپ کرتے آئیں. رعایا سے چلتے ہوئے میں نے دیکھا. رعایا، رعایا، رعایو، رعایت، رعایتا، رعینا. ان سب نے دیکھا. رعینا. فلما رعینہو، پس جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہو، تو انہیں بہت بڑا جانا. اچھا، رعیتا، تو نے دیکھا. ارعیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا؟ دیکھیں لفظ آپ غور کریں، جو جو قرآن میں استعمال ہوگا آپ کے ذہن میں فوری طور پہ کلک کرے گا. اچھا، رعیتا، رعیتما، رعیتم، رعیتی، رعیتما، رعیتن، رعیتو. میں نے دیکھا اور رعینا. میں نے دیکھا، رعیتو. سورہ یوسف میں کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا؟ یا ابتی انی رعیتو احد عشر کوکبا. میں نے 11 ستارے دیکھے. والشمس والقمر. ابھی دیکھیں یہ بھی نصب میں جا رہے ہیں، جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ نصب میں آ رہا ہے. مفعول ہے نا. رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر. میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا، خواب میں دیکھا. ٹھیک ہے. رأیتہم، میں انہیں دیکھتا ہوں، لی ساجدین، اس حال میں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. اچھا، تو میں نے دیکھا رأیتو، یہ ہمارا اینڈ رزلٹ نکلا. تو فعل ہمارا بن گیا رأیتو. مفعول استعمال کریں، ہو کی ضمیر آئے گی. ٹھیک ہو گیا جی. رأیتو ہو. اب یہ ہو اس پر فعل واقع ہوا ہے، لہٰذا یہ مفعول بھی ہے. رأیتو ہو، میں نے اس کو دیکھا، یہ مفعول بھی ہے. اب یہ جو ہے گھر کے سامنے، سامنے کی عربی ہوتی ہے امامہ. اب یہ گھر کے سامنے کنسٹرکشن کون سی ہے ذرا مجھے بتائیں. ماشاءاللہ. کاکے کی آ گیا تو مرکب اضافی. امام البیتی. اب چونکہ یہ فعل کے واقع ہونے کی جگہ بتا رہا ہے لہذا مفعول ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اسے حالت نصب میں رکھیں گے. تو رأیتہ امام البیتی. میں نے اس کو
گھر کے سامنے دیکھا، میں نے اس کو مسجد کے سامنے دیکھا، تو امام المسجد ہی آ جائے گا۔ اب وہ مفعول جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتائے، وقت یا جگہ، یہ دونوں چیزیں ہیں، اب اس کو ہم کمبائن کر دیں گے، وقت اور جگہ بتائے تو مفعول فی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے ایک ایک ایگزامپل تاکہ آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ ایک ایک سٹیپ لے کر اس کو سامنے چلیں۔ اس جملے کو آپ کمبائن بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے اس کو صبح کے وقت مسجد کے سامنے دیکھا، ایڈ ہو گیا نا، رأیتہ صباحا امام المسجد، رأیتہ صباحا امام المسجد، تو یہ آپ کا مفعول فی ہے، اور اس مفعول فی کو ظرف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی چیز ہے، ذہن میں رکھیے گا، اس کو ظرف کہا جاتا ہے، اور ظرف سے آپ لازماً واقف ہوں گے۔ یہ کہیں نہ کہیں کوئی پرانی باتیں پڑھی ہوئی یاد آ جاتی ہیں۔ ایک ظرف زمان اور ظرف مکان کبھی پڑھا تھا ہم نے، وہ مکان جو جگہ کو بتائے وہ ظرف مکان ہوتا ہے، اور ظرف زمان وہ جو زمانے کو ظاہر کرتا ہے وہ ظرف زمان ہوتا ہے۔ تو ظرف مکان، ظرف زمان، یہ آپ کا مفعول فی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو بس آپ کو اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو الحمدللہ اس کو آپ بس پک کرتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل جب ہمارے پاس کافی ساری اکٹھی ہو جائے گی آگے، تو پھر اس ٹاپک کو جب ہم دوبارہ تفصیل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ مفعول کی کتنی اقسام آپ کے سامنے آ گئی ابھی؟ دو۔ معلم نے لڑکے کو ادب سکھانے کے لیے مارا۔ جو مفعول بڑھ رہے ہیں، جملہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، میری جگہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے۔ جی، اس میں فعل کیا ہوا ہے؟ مارا۔ یہ تعین آپ نے کر لیا، انشاءاللہ تعالیٰ عربی میں ٹرانسلیشن کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ فاعل کون ہے؟ معلم، ظاہر ہو گیا۔ مفعول کون ہے؟ لڑکا۔ اب ایڈیشن کیا ہوئی ہے؟ ادب سکھانے کے لیے۔ یہ ادب سکھانے کے لیے سے کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ یعنی اس کا ذرا اس جملے کا سوال بنائیں۔ معلم نے لڑکے کو کیوں مارا؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں معلم نے لڑکے کو ادب سکھانے کے لیے مارا، یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کر رہا ہے۔ یہ کیوں؟ وجہ ہی ہے نا، ہمیں کیوں مارا؟ آپ کہتے ہیں ادب سکھانے کے لیے مارا۔ تو وہ مفعول جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرے اس کو کہتے کیا ہے؟ نام تو اس کا میں آپ بعد میں لکھوں گا، ٹھیک، لیکن اس کی عربی پہلے لکھ لیتے ہیں۔ جی کروائیں، آپ کروائیں گے الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ضربہ فعل آ گیا، اس کے بعد فاعل آ گیا ہمارا حالت رفع میں، وہ کون ہے؟ معلم۔ ضرب المعلم حالت رفع میں آ گیا، اور مارا کس کو ہے؟ لڑکے کو مارا ہے، وہ مفعول ہے، مفعول بھی ہے، حالت نصب میں آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ وہ ضرب المعلم الولد، معلم نے لڑکے کو مارا۔ اب ادب سکھانے کے لیے اس کے لیے ایک ہی لفظ لگے گا حالت نصب میں، کیونکہ ہم اسے ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ وہ ہمارا مفعول ہے، ٹھیک۔ ادب سکھانا، تأدیب، تأدیبن، 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 تو کون سی حالت لگے گی اس میں؟ تأدیبن۔ تو آپ کا تأدیبن جو ہے یہ وہ مفعول ہے جس کے بارے میں آپ کے سامنے میں بات رکھ رہا ہوں، اور اس مفعول کو گرامر کی اصطلاح میں مفعول لہو کہا جاتا ہے۔ معلم نے لڑکے کو خوب مارا، معلم نے لڑکے کو ایسے مارا جیسے مارنے کا حق، ٹھیک۔
میں نے کتاب ایک مرتبہ پڑھی. اب غور کریں, یہ سب جملے وہ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم ان کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو ہم انہیں عربی میں ٹرانسلیٹ کیوں نہ کریں. ہاں جی, پہلے جملے میں خوب مارا, معلم نے لڑکے کو مارا, ایڈیشن ہوگی خوب کی, ٹھیک. دوسرے میں دیکھیں, معلم نے لڑکے کو ایسے مارا جیسے مارا جاتا ہے جیسے مارنے کا حق ہے, ایڈیشن اس چیز کی ہوئی. پہلے اس چیز کو سامنے رکھ لیں, ٹھیک. اس کی عربی میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں, پھر بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. ان دونوں, یہ جو دونوں جملے ہیں, ان کی ایک ہی عربی بنے گی. لفظ عربی ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے آ رہا ہے ضربن. ضربا اس نے مارا, ٹھیک ہے. اب مارنا جو ہے نا, مارنا یہ کام کا نام ہے. مارنا کام کا نام ہے, کھانا کام کا نام ہے, پینا کام کا نام ہے. تو یہ اسم ہے, ذہن میں رکھیے گا. ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ہم صرف اس کو کہیں گے جس میں کام کا مفہوم زمانے کے ریفرنس کے ساتھ موجود ہوگا, وہ ہمارا فعل ہوگا. اگر کام کا مفہوم ہو لیکن زمانہ نہ پایا جائے تو وہ اسم ہے. اب مارنا یہ آپ کا اسم ہے, فعل نہیں ہے. مارا آپ کا فعل ہے. اب یہ ایسا اسم جو اسی فعل کا مصدر ہو, اور مصدر کسے کہتے ہیں؟ کام کے نام کو. اس کو میں نے استعمال کیوں کیا؟ تاکید کے لیے, فعل کی نوعیت بتانے کے لیے کہ نوعیت کیا تھی, کام کی نوعیت کیا تھی, ٹھیک ہے. یہ مفعول عربی زبان میں, عربی گرامر کی اصطلاح میں مفعول مطلق کہلاتا ہے. فعل کی تاکید, اس کی نوعیت, یا پھر چونکہ تیسرا جملہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے, اس کو بھی ساتھ ہی ایڈ کر لیں. یہ ایک مرتبہ یہ اس فعل کی تعداد بتائی جا رہی ہے. تاکید, نوعیت یا تعداد بتانے کے لیے جو حالت نصب میں اسم استعمال کیا جاتا ہے, جو در حقیقت اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیماً, اذا زلزلت الارض زلزالہا. میں نے پڑھا, میں نے پڑھی کیا چیز؟ کتاب. اس کو آپ کا اس پہ فعل واقع ہوا ہے, مفعول بھی ہے, اس کو حالت نصب میں لے آئیں, وہ کیا بنے گا آپ کا؟ الکتابہ. قرأت الکتابہ. اب دیکھیں پڑھنا کی عربی کیا ہے؟ پڑھنے کی عربی ہوگی قراءتن, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ لائیں گے حالت نصب میں قراءتن, اور پھر ساتھ لگا دیں بے شک یہ واحدتن, ایک ہی مرتبہ. قرأت الکتابہ قراءتن واحدتن, میں نے کتاب ایک ہی مرتبہ پڑھی. پہچانا کیسے جا رہا ہے آپ کو؟ یہ وہی دیکھیں, وہی مادہ ہے کاف را حمزہ, کاف را حمزہ. تو یہ بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے. مفعول مطلق بہرحال قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. زیادہ تر اوپر والا جو مفہوم ہے نا, تاکید کے لیے یا نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ آپ کا مفعول مطلق ہے. زید اور حامد گئے. جی ٹرانسلیٹ کریں. فعل کیا ہے؟ جانا, جانا گیا, ٹھیک. تو ذہبا, ذالحابا, ذہبا. فاعل آپ کا ظاہر ہے اور دو ہیں. دو ہوں چاہے تین ہوں چاہے زیادہ ہوں, جب ظاہر ہو گئے تو فعل واحد استعمال ہوگا. ذہبا زید و حامد. ذهب زید و حامدن.
اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ زید حامد سمیت گیا، دونوں اکٹھے گئے. اور اس مفعول کو جو گرامیٹیکلی گرامر کی اصطلاح میں نام دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے مفعول معہو. مفعول معہو. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو واو لکھا ہوا ملے گا ضرور اس کے ساتھ. گرامر کی اصطلاح میں آپ کو یہ ٹاپک عربی بکس میں مفاعیل خمسہ کے نام سے ملے گا. خمس کہتے ہیں نا پانچ کو، تو مفعول کی جمع مفاعیل، مفاعیل خمسہ پانچ مفعول. اب میں چاہوں گا کہ ان کو یہاں پر سمرائز کر دوں. نمبر 1 مفعول بھی، یہ وہ مفعول ہے جس پر فعل واقع ہو، اور ہم میکسیمم ایگزامپل جو ہے مفعول بھی کی ہی کر رہے ہیں اور کریں گے. کہیں کہیں کوئی ذکر اس کا آئے گا قرآن مجید پڑھتے ہیں تو میں آپ کو اس کا صرف ریفرنس دیا کروں گا کہ یہ مفعول مطلق ہے، یہ مفعول لہو ہے، یہ مفعول فی ہے، وغیرہ وغیرہ. دوسرا مفعول فی جسے ہم نے ظرف کہا ہے، ٹھیک ہے، مفعول فی. یہ ترتیب لازمی نہیں ہے کہ اسی ترتیب سے آپ کو گرامر ملے، 5 ہم نے پورے کرنے ہیں. نمبر 3 یعنی مفعول فی کون سا ہے؟ جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ کو بتائے. نمبر 3 مفعول لہو، جو فعل کے واقع ہونے کی وجہ بتائے. نمبر 4 مفعول مطلق، یہ وہ مفعول ہے جو فعل کی نوعیت، کیفیت یا اس کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر اس کی تعداد بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ مفعول مطلق کہلاتا ہے. اور 5واں مفعول مفعول معہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، استقامت کے ساتھ لگے رہیں، جڑے رہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.